کہہ کر آپ نے نماز پڑھائی. جب آپ نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آج آپ نے وہ کام کیا جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا. ایسا کیا کام آ گیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا اللہ اکبر کہنے والا تھا کہ میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ میرے تکیے کے نیچے سونے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے. وہ ٹکڑا میرا نہیں ہے, اس پر غریبوں کا حق ہے. اگر نماز کے دوران ہی میرا انتقال ہو گیا اور سونے کا وہ ٹکڑا غریبوں تک نہیں پہنچا, مسکینوں تک نہیں پہنچا, تو کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا, اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا. اس لیے میں پلٹا, فوراً میں نے وہ ٹکڑا اٹھایا اور میں نے غریبوں میں تقسیم کر دیا, مسکینوں میں تقسیم کر دیا. لوگوں جب میں مطمئن ہو گیا, جب میں سیٹسفائی ہو گیا, جب مجھے چاروں طرف سے سنتشٹی مل گئی کہ غریبوں کو ان کا حق پہنچ گیا ہوگا, تب میں آیا اور آنے کے بعد اب میں نے نماز پڑھائی. ہاں اب تم یہ کہہ سکتے ہو کہ نماز پڑھنا بھی تو ضروری تھا, اگر صدقہ کرنا ضروری تھا, صدقے کے لیے نماز جیسا اہم فعل آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ تو لوگوں سنو, یہ نماز اللہ کا حق ہے اور صدقہ و خیرات جن کو دینا تھا وہ بندوں کا حق, غریبوں کا حق تھا. اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے, لیکن اگر کسی نے کسی بندے کا حق مارا ہے تو اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ اس کو معاف نہ کر دے. اس لیے میں نے سوچا کہ اگر میں نماز پڑھے بغیر مر گیا, انتقال ہو گیا میرا, تو قیامت کے دن اللہ تو اپنا حق معاف کر سکتا ہے, لیکن اگر بندوں کا حق مارا گیا اور اگر میں اس کو اپنے گھر میں رکھ کر رہ گیا تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھے کیسے معاف کرے گا اور مجھے اپنے رب کے سامنے کیا جواب دینا ہے. اس لیے میں نے سب سے پہلے غریبوں کا حق ادا کر دیا, اس کے بعد آیا اور میں نے نماز پڑھائی ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ, اور لوگوں اپنے رب کی طرف مغفرت میں, توبہ کرنے میں, استغفار کرنے میں, مغفرت کو طلب کرنے میں, اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں اور جنت والے کام کرنے میں جلدی کرو. جیسے ہی تمہارے ذہن میں یہ خیال آ جائے فوراً اس خیال کو پورا آتے ہی اس کام کو کرنے میں جلدی کر لیا کرو. میرے بھائیوں یہ طریقہ بتایا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اپنے فعل سے یہ ثابت کر کے دکھایا. یہ ہے قرآن کی آیت. چھوڑ دیجئے مولوی تقریر کرتے نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, ارے یہ تو ہے ہی, لیکن ان کاموں کے کرنے میں جلدی کرو. ایک ہوتا عمل کرنا اور ایک ہوتا اس عمل کو کرنے میں جلدی کرنا. اللہ نے یہ کہا کہ جلدی کرو, بلکہ کہا فاستبقوا الخیرات. خیر مانی نیک, اچھا نیک کام, خیرات اچھے اور نیک کاموں کو کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. پوچھو علماء سے فاستبقوا کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے فاستبقوا الخیرات, نیک کام کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. ہم کس میں آگے بڑھ رہے ہیں؟ تیرے پاس اتنی دولت, میرے پاس اتنی دولت, کل تو یہ تھا تو آج دیکھ تجھے پچھاڑ کر میں اس میں بن گیا. تیرے پاس کل ایک گاڑی تھی, میرے پاس سائیکل تھی, آج میرے پاس 10 گاڑیاں ہو گئی. تیرے پاس یہ بزنس تھا, آج میرے پاس اس سے ڈبل بزنس ہو گیا. اللہ نے یہ نہیں کہا بزنس میں آگے بڑھو, اللہ نے یہ نہیں کہا کاروبار میں آگے بڑھو, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم کسی کو پچھاڑ کر اس کے سینے پر اپنا گھٹنا رکھ کر اس کی چھاتی پہ چڑھ کے اپنا کاروبار کو اس سے آگے بڑھاؤ. اللہ نے یہ نہیں کہا, بلکہ اللہ نے کہا فاستبقوا الخیرات, تم نیک کام کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. ایک دوسرے سے آگے بڑھو لیکن نیک کام کرنے میں. یہ آدمی رات میں اٹھتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, اچھا کتنا نیک آدمی ہے, اوفو یہ بھی اللہ کا بندہ ہے, ایک میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے تو عشاء کی نماز کی بھی توفیق نہیں ملتی, کیوں نہ میں اس سے بھی زیادہ اللہ کی عبادت کروں. بڑھو آگے, کون منع کر رہا ہے آپ سے؟ یہ آدمی صرف تہجد پڑھ کے سوتا ہے, تو تہجد کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رب سے مانگ, کتنا مانگتا ہے, کون روکتا ہے آپ؟ یہ آدمی غریبوں میں
خرچ کرتا ہے، لیکن آپ ریا نمود اور شہرت کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں. اچھا اس نے غریب 100 روپے کی مدد کی، چلو اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے، اللہ نے مجھے اور زیادہ مال دیا ہے، ہم 10,000 خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں. کریے آگے، کون منع کر رہا ہے آپ کو اس بات سے؟ کوئی نہیں روک رہا ہے. اللہ نے یہی تو کہا فاستبقوا الخیرات، نیک کام کرنے میں آگے بڑھو. حضرت ابو سعید خدری تھے غالباً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور سلام پھیرا، حضرت ابو سعید خدری اٹھے اور سیدھے چل دیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تمام صحابہ کو فرمایا جس نے جنتی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے، جس نے جنتی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے. فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، وہ اس کی طرف دیکھ لی، جنتی آدمی جا رہا ہے. اللہ کے رسول نے دنیا ہی میں کہا، لیکن ابو سعید خدری سے نہیں کہا، بلکہ ابو سعید خدری نے دیکھا اللہ کے نبی نے سلام پھیر دیا. اب سنتیں ہمیں مسجد میں پڑھنے کی کیا ضرورت، نوافل ہمیں مسجد میں پڑھنے کی کیا ضرورت، فرض نماز مسجد میں پڑھنا ضروری تھا، میں نے پڑھ لیا، نبی کے ساتھ پڑھ لی. اب جو کچھ بھی ہمیں نوافل اور سنت پڑھنا ہے وہ ہم اپنے گھر پہ پڑھ لیں گے. جیسے وہ مسجد سے اٹھے اور جانے لگے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جنتی نہیں دیکھا ہے، جو جنتی آدمی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، وہ اس کو دیکھ لے، یہ جنتی آدمی جا رہا ہے. سارے صحابہ دیکھنے لگے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول نے اس آدمی کو جنتی کہا، یہ بھی اتنی نمازیں پڑھتے ہیں جتنی میں پڑھتا ہوں، ان کو جنتی کہا، کیا وجہ کیا ہے؟ دوسرے دن ابو سعید خدری پھر نماز پڑھنے آئے اور انہوں نے نماز پڑھی، اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، وہ پھر اٹھتے ہیں اور پھر جاتے ہیں. اللہ کے نبی آج پھر کہتے ہیں، آج اللہ کے نبی نے پھر اعلان کیا، لوگوں مسجد سے باہر یہ آدمی جو جا رہا ہے یہ جنتی آدمی ہے، جس نے جنتی آدمی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے، یہ جنتی آدمی ہے. جو جنتی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، وہ اس کو دیکھ لے. عبداللہ ابن عمر پھر سوچنے لگے، دیکھیں کیا کام ہے، جتنا کام وہ باہر کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں بھی اتنا ہی کام کرتا تھا، ان سے کم میں نہیں کرتا تھا، لیکن اللہ کے رسول ان کو کہہ رہے ہیں جنتی اور کسی کو نہیں کہہ رہے ہیں. آخر بات کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے؟ دیکھیے عمل کا پیچھا کرنے لگے، یہ کرتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں. تیسرے دن حضرت ابو سعید خدری پھر نماز پڑھنے آئے، اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی اور سلام پھیرا. جب سلام پھیرا تو حضرت ابو سعید خدری پھر چل دیے. جب چلنے لگے تو اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے پھر کہا کہ جس آدمی کو جنتی انسان دیکھنا ہو اور جس نے جنتی انسان کو دیکھ کر خوش ہونا ہے وہ حضرت ابو سعید خدری کو دیکھ لے، وہ ان کو دیکھ لے. فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، وہ دیکھ لے، یہ جنتی آدمی ہے، یہ جنتی انسان ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر اب بیچارے بے چین ہو گئے، سوچنے لگے کہ باہر تو کوئی عمل ان کا دکھا نہیں ہمیں، ایسا جو میرے عمل سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ گھر میں کچھ عمل کرتے ہو سکتا ہے کہ گھر میں کچھ زیادہ عمل کرتے ہو، تو ہم پتہ لگائیں کہ گھر میں یہ کرتے کیا ہیں. ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول ان کو جنتی کہہ رہے ہوں اور اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا ہو بذریعہ وحی جبرائیل کے ذریعے کہ یہ گھر میں یہ کام کرتے اس لیے جنتی، تو وہ گھر میں پتہ لگانے کے لیے چلے گئے اور مہمان بن کر گئے. چوتھے دن عبداللہ ابن عمر نے کہا ابو سعید خدری سے، مجھے کچھ کام ہے آپ کی بستی میں آیا ہوں اور مجھے 2-3 دن رکنا پڑے گا. انہوں نے کہا آئیے، ویلکم، موسٹ ویلکم، مہمان ہیں ہمارے. انہوں نے گھر کا کمرہ کھول دیا، ان کو گھر میں جگہ دے دی، کھانا پانی سب انتظام کر دیا. عبداللہ ابن عمر باہر کا حال تو دیکھ ہی چکے تھے، لیکن ان کے رات کا حال دیکھنے کے لیے رات بھر جاگتے رہے. 3 دن تک مسلسل انہوں نے رات میں جاگ کر دیکھنا چاہا کہ
کہ آخر یہ ابو سعید خدری کرتے کیا ہیں، کیا کرتے ہیں۔ 3 دن رہنے کے بعد وہ سمجھ گئے تہجد ہی پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ہیں ابو سعید خدری، تو تہجد تو میں بھی پڑھتا ہوں، ان کا گھر میں بھی کوئی ایسا عمل نہیں ہے، ان کا گھر میں بھی کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ ہو، جتنا یہ کرتے ہیں گھر میں اتنا میں بھی کرتا ہوں۔ ابو سعید خدری نے چوتھے دن سے پوچھا، اے عبداللہ ابن عمر، کیا ابھی تک تمہارا کام ہوا نہیں ہے؟ کیا میں تمہارے کام میں کچھ مدد کروں؟ تمہیں آئے ہوئے 3 دن ہو گئے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم گھر سے نکلتے ہی نہیں ہو۔ تم نے تو یہ کہا تھا کہ میں کچھ کام سے آیا ہوں، اگر کوئی مشکل کام ہے تو مجھے بھی بتاؤ، میں آپ کے اس کام میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں، ویسے آپ کا گھر ہے، آپ کو جتنے دن رکنا ہے رکیے۔ اب عبداللہ ابن عمر نے جب یہ بات کہی تو ابو سعید خدری نے جب یہ بات کہی تو عبداللہ ابن عمر کہنے لگے، نہیں، میں کسی کام کے لیے نہیں آیا تھا، نہ مجھے کوئی کام ہے، مجھے مہمان بننا تھا آپ کا جو میں بن گیا، بس مجھے یہ دیکھنا تھا آپ کا عمل کون سا ایسا ہے جو میں نہیں کرتا۔ مطلب میں سمجھا نہیں۔ کہا ابو سعید، پہلے دن تم مسجد سے نکلے تو اللہ کے نبی نے کہا جس کو جنتی آدمی دیکھنا ہو دیکھ لے، یہ ہے۔ دوسرے دن بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ جو جنتی آدمی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہے وہ دیکھ لے، جنتی جا رہا ہے۔ تیسرے دن بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے جنتی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے، یہ جنتی جا رہا ہے۔ میں نے سوچا ایسا کون سا عمل ہے، میں نے باہر کے عمل دیکھے لیکن آپ جو کرتے ہیں وہ میں بھی کرتا ہوں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا مطلب میں سمجھ نہیں پایا۔ میں نے سوچا شاید گھر میں آپ کا کوئی عمل زیادہ ہو۔ فرمایا جب میں 3 دن گھر میں رہا تو میں نے 3 دن 3 رات تک برابر آپ پہ نظر ڈالی، آپ نے گھر میں بھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ہمارے عمل سے زیادہ ہو، جو ہمارے عمل سے زیادہ ہو۔ پتہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آپ ہی کو جنتی کیوں کہہ رہے ہیں، آپ ہی کو بار بار جنتی کیوں کہا ہے؟ جو عمل آپ کرتے ہیں وہ میں بھی کرتا ہوں، پھر آپ نے کسی اور کو جنتی نہ کہہ کر آپ ہی کو 3 دن جنتی کیوں کہا؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں یہ تو اللہ کے رسول ہی جانے، یہ تو اللہ کے رسول ہی جانے، مجھے تو اس بات کی کوئی خبر نہیں، لیکن ہاں اے عبداللہ ابن عمر، ایک عمل ایسا ہے جو میں کرتا ہوں تم نہیں کرتے، اور مسجد میں بیٹھے ہوئے اور دوسرے صحابہ بھی نہیں کرتے، وہ عمل میری زندگی میں ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ کہا اے عبداللہ، وہ عمل یہ ہے کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد سلام، نبی اکرم کے سلام پھیرنے کے بعد میں فوراً اٹھ کر چلا آتا ہوں، میں سنتیں گھر میں پڑھتا ہوں، نوافل کا اہتمام میں گھر میں کرتا ہوں، میں آج تک بلا کسی عذر کے اور بلا کسی کام کے میں آج تک سڑکوں پر نہیں گھومتا ہوں، میں لوگوں کے بیچ میں نہیں بیٹھتا ہوں، میں ان کے ساتھ ہنسی و مذاق نہیں کرتا ہوں۔ اے عبداللہ، میرے کانوں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں سنی، میرے کانوں نے آج تک کسی بھائی کی غیبت نہیں سنی، اور میری زبان نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی، میری زبان سے کسی کو برا بھلا نہیں کہا گیا ہے، کسی کی غیبت نہیں کی گئی ہے، اور میرے کانوں نے بھی آج تک کسی کی غیبت نہیں سنی ہے۔ اگر کہیں 2-4 لوگ بیٹھ کر کسی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوتے، میں السلام علیکم کہہ کر گزر جاتا، جہاں 2-4 لوگ بیٹھے ہوتے کسی کی باتیں کر رہے ہوتے